الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ ہود میں اس وقت تک قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کے حالات اور واقعات پڑھے ہیں ہدایت کے نقطہ نظر سے۔ ان کے اندر آپ نے چاروں میں ایک چیز بڑی کامن نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ بگڑ چکی قومیں تو اللہ تعالیٰ نے قوم نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور قوم عاد میں اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوم سمود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو مبعوث فرمایا، اور قوم لوط میں آپ کو پتہ ہے حضرت لوط علیہ السلام جو بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کو مبعوث فرمایا۔ چاروں میں ایک بات کامن ہے، یہ نوٹ فرمائیں، چاروں کے چاروں میں انہوں نے آ کے جو اپنی قوم کو دعوت دی ہے وہ کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ یا قوم عبد اللہ ما اللہ لکم تعبدوا من الا الہ اللہ۔ غیرہ، ایک میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ہستی کائنات میں عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، چاہے وہ عبادت ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، کوئی بھی چیز ہو، عقائد ہوں۔ ہم نے صرف قرآن و سنت سے ہدایت اور رہنمائی لینی ہے۔ تو ان قوموں کو بھی ان کے انبیاء نے آ کے یہی حکم دیا۔ کیوں؟ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورہ کاف میں کہ یہ ساری دنیا کی جو رنگینیاں ہیں نا، یہ رنگینیاں میں نے اس لیے پیدا کی ہیں کہ بھلا تم ان رنگینیوں میں کھو جاتے ہو، یا تم کیا کرتے ہو؟ حسن عمل۔ حسن عمل ہی عبادت ہے، اور تین کام اس کے اندر۔ حسن عمل وہ عمل ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، نمبر 3 خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ کہ یہ 6 دنوں میں اس کائنات کی تکمیل کی میں نے، 6 مراحل میں، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے حسن عمل کون کرتا ہے۔ اچھا، یہ کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے حسن عمل کا؟ انسان کا حسن عمل ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کائنات ہی اس لیے بنائی۔ کیوں؟ جلدی بتائیں۔ سر پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان کو فائدہ دے رہی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس پوری کائنات میں امن قائم رکھے۔ سر جب کائنات نہ ہوتی تو حسن عمل کہاں کرتے ہم؟ آخرت میں تو ویسے بھی جزا ہے ہماری۔ سر حسن لیکن عمل یہ جو کائنات ہے یہ اگزامپل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے یہ خوبصورت ہے اسی طرح تم نے اپنے اعمال بھی خوبصورت کرنے ہیں۔ نہیں، یہ آپ پارشلی بات ٹھیک کر رہے ہیں، بڑے غور سے سنیں۔ پوری کائنات جو ہے اس کی ہر چیز انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اسی لیے کہ انسان کی ضروریات پوری ہوں۔ زمین کو دیکھ لیں، آسمان کو دیکھیں۔ میں 2 کا بتاتا ہوں آپ کو۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ یہ ہمارے لیے، ایک تو اس مٹی سے ہم بنے ہیں، دوسرا پورے جسم کی جتنی ضروریات ہیں وہ اسی زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ آسمان سے سورج، اس کی شعاعیں، اور پھر
ان شعاؤں میں جو بھی مادے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے جسم میں کینسر جلد پر پیدا کرتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست رکھے ہیں۔ تو یہ تعلق ہے کائنات کا اور انسان کا، بہت اچھی طرح سمجھیں۔ ایسے تھوڑی بہت چیز جو ہے نا وہ کلیئر نہیں کرتی، اور جب کلیئر نہیں ہوتی تو ہمارا دل و دماغ اس کے سامنے سرنگو نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص فضل کیا انسان پر، جو کائنات میں اور کسی پر نہیں کیا، وہ کیا ہے بلا؟ سر ہدایت کا سامان کیا ہے انسان کے لیے۔ سر عقل دی ہے، صاحبہ ذرا علم بات آپ نے رٹ کے رٹا ہے اس کو، میڈیکل ٹرمز کو، قرآن کو بھی ذرا کھول کے سمجھا کرے نا جی۔ شرف بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے، شرف بخشا ہے انسان کو، اشرف المخلوقات ہے ہم۔ کیوں ایک اشرف المخلوقات ہے؟ کس وجہ سے؟ سر عقل دی ہے، علم سیکھ سکتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں وہ قوت بصارت دی، تمہیں وہ قوت سماعت دی، تمہیں سوچنے اور سمجھنے والا دل دیا۔ یہ ہے انسان کی جو 3 جگہ یہ آیت قرآن میں آئی ہے، یہ ہے وہ انسان کو اللہ اس وجہ سے اشرف المخلوقات ہے۔ جانور بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ بالکل اس کو دیکھ کر بہت ساری چیزیں اس سے انفر کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ دیکھنے سے، پھر بات سننے سے۔ جب آپ قرآن سنتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جب آپ گانے سنتے ہیں تو آپ کا ایمان 0 لیول پہ چلا جاتا ہے۔ اور عقل و فہم و عقل جو ہے وہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ غلط صحیح، حق باطل، برائی اچھائی میں تمیز کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سمجھیں، ریلیٹ کریں ایک دوسرے سے۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سماعت، بصارت اور فہم و عقل دیا، دوسری طرف انسان کی فطرت کے اندر یہ رکھ دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ وہ نیکی کو بھی پہچانتا ہے، برائی کو بھی پہچانتا ہے۔ نیکی اس کو پسند ہے، برائی سے اس کو نفرت ہے، یہ اللہ نے اس کے دل میں رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنے ہیں انسان پر، آپ یوں کہہ دیتے ہیں اشرف المخلوقات ہے۔ بھائی یہی انسان جب برائیاں کرتا ہے تو شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جن و انس دونوں میں سے ہیں، جو شیطان کے پیچھے لگ گئے، اس کے پیروکار بن گئے، وہ کہاں اشرف المخلوقات رہے؟ اشرف المخلوقات اسی وقت تک ہے جب تک اللہ کی ہدایت اور اپنی ان صلاحیتوں کو ٹھیک ٹھیک استعمال نہیں کرتا، جب وہ اپنی عقل کو وحی کے تابع نہیں کر دیتا، وہ کبھی ٹھیک فیصلے نہیں کر سکتا۔ ان ساری صلاحیتوں کے باوجود اس کی بڑی لمیٹیشنز ہیں، وہ نہ اپنے لیے کوئی زندگی کا طریقہ وضع کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر وہ پھر ان صلاحیتوں کو جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں لیتا، شیطان سے لیتا ہے، وہ دنیا میں فساد ایسا برپا کرتا ہے کہ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد سے کچھ وہ بھر گئی، خشکی بھی اور تری بھی۔ پوری بات کو سمجھیں تاکہ قرآن پھر ہمارے، جب ہم اپنی عقل، سوچ بوجھ کو قرآن میں استعمال کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتاب قرآن جو ہے وہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ انسان کو وہ انورڈ آئی دیتا ہے کہ جس سے وہ چیزوں کی عقل استعمال کرے وحی کی روشنی میں تو بالکل پہچان لیتا ہے حق کو اور باطل کو۔ کوئی سوال یہاں تک؟ تو 4 قوموں کا یہ ہر انسان کو اور ہر پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت کا بہت بڑا سامان اور تاریخی واقعات کی روشنی میں رکھ دیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ان 4 قوموں کی برائیاں ہمارے اندر موجود،
قرآن اور سنت بھی موجود، اور ہمارے انحراف کا حال دیکھیں۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن و سنت سے دور رکھ کر اور خود بھی قرآن و سنت سے دور رہ کر کس قدر حیوان بن چکے ہیں۔ اس موجودہ جدید تعلیم کی ڈگریوں نے انسان کو شیطان کا پیروکار بنا دیا ہے۔ ہاں، صرف وہ لوگ بچے ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی ہے۔ اس کو سمجھیں، اس چیز کو اپنے لیے بھی یقینی بنائیں، اپنی اولادوں کے لیے بھی یقینی بنائیں۔ کوئی سوال یہاں تک یہ 4 قوموں کے تبصرے کے حوالے سے کوئی سوال ہو؟ اب آگے جی سر میں ایک بات کہنا چاہوں گی۔ جی فرمائیں۔ میں یہ آپ نے بولا نا کہ بھی انسان کے اندر سمجھ بوجھ رکھتی ہے کہ بھی وہ اچھائی کو بھی پہچانتا ہے اور برائی کو بھی، تو یہی وجہ تو ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھی گانے لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم ایکٹیو ہو رہے ہیں، ہم بلکہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے روح اندر سے تڑپ رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس گندے جسم سے نکل کر بھاگ جاؤں۔ اور جب تلاوت لگی ہوتی ہے تو کتنی پرسکون، اتنی سکونت طاری ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان امیجن نہیں کر سکتا کہ اس کو۔ اچھا، یہ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے۔ آپ یہ بتائیں کہ جب بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ایک مومن جس کا ایمان ہے وہ جب گانے سنتا ہے تو وہ اس کی روح تڑپ اٹھتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سر بینہ کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی وہ اچھائی بینہ گانا سننے کے ساتھ غائب ہو جاتی ہے۔ بینہ اس کے اندر ہوتی نہیں جو گانے سنتا ہے۔ سر قرآن روح کی غذا ہے نا۔ ویری گڈ، یہ ہے اصل جواب۔ روح کی غذا، جسم کی غذا، یہ مٹی سے ہر چیز، پھل فروٹ اناج، اور روح کی غذا قرآن ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور یہی وہ اگر یہ غذا نہ ہو تو روح تڑپتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص جس کا روح زندہ نہیں ہے، وہ اس قرآن سے رہنمائی نہیں لے رہا، وہ گویا انسان مردہ انسان ہے۔ قرآن کو پڑھیں تو سمجھیں، پھر آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے، اور ذکر یہ ہے کہ ہر معاملے میں قرآن اور سنت کے احکامات پر عمل کرے۔ پھر دیکھیں ان گانے سننے والوں کی پھر نفسیاتی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ روح جب بالکل تڑپ کے تڑپتی ہے تو پھر انسان بالکل ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور وہ شخص کبھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا چاہے کتنی مصیبت آ جائے، اگر اس کا قرآن اور سنت اور اس کے رب سے تعلق ہے تو۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں، کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ 5ویں نبی کا ذکر آ رہا ہے اسی سورۃ ہود میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مدین کی جو قوم تھی اس کی طرف شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قال، حضرت شعیب نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ 5واں نبی، ایک ہی دعوت ہے ہر نبی کی، اس کو نوٹ فرمائیں اور اس کو جوڑیں پہلے اس سے سورہ زاریات کی آیت 56 سے، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت تھا، اسی کے لیے، عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انبیاء بھیجے، اسی کے لیے اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں۔ تو ہمیں عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اور شرک نہیں کریں گے، پھر جا کے ہم اللہ رب العالمین کے
وہ بندے بنیں گے جو قرآن و سنت کو مطلوب ہے، جو جنت کے وارث بنیں گے۔ اب ہر قوم کی برائیاں تو ساری ہوتی ہیں، بہت ابری ہوئی برائیاں کچھ ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے پیچھے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جو سب سے ابری ہوئی وہ برائی تھی، وہ ہومو سیکشنولیٹی تھی۔ برے تھے، حد سے برے تھے، یعنی اتنے برے تھے کہ ان کو اس گندی حرکت سے بھی ان کو کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے جو ہی دیکھے فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں دوڑ کے آگے نبی کے گھر پر۔ تو یہاں اس قوم میں کیا برائی ہے، بڑے غور سے دیکھیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول میں کمی مت کرو۔ یہ قوم کیا کرتی تھی؟ یہ کاروبار میں بہت ڈنڈی مارتی تھی، لینے کے بعد اور دینے کے اور۔ تو پہلا مطالبہ نبی نے کیا کہ تم یہ غلط کام نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں۔ اچھا، آسودہ حال کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھائی تمہارے کاروبار الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو پھر یہ تم حرکت کیوں کرتے ہو؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں تو ڈرتا ہوں اس عذاب سے جو تمہیں گھیرے میں لے لے گا۔ اس میں کچھ ایک چیز حذف ہے جو ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ حذف کیا ہے؟ کہ تمہیں عذاب آئے گا اور وہ عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ وجہ کہ اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے، وہ چیز حذف ہے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آنا یقینی ہے، اور پھر وہ تمہیں ایسا گھیر لے گا کہ پھر تم اس سے باہر آ ہی نہیں سکو گے۔ تو یہ انذار ہے، اسی کو انذار کہتے ہیں۔ نبی ڈرا رہا ہے برائیوں کے نتائج سے۔ کوئی سوال آیت 84 کے بارے میں؟ سر میرا سوال ہے، یہ جی، جو جولرز لوگ ہیں، ہم انہیں کچھ دیتے ہیں تو یہ کاٹ کوٹ کے ہمیں آدھا دیتے ہیں، اور جب ہم ان سے لیتے ہیں تو ہمیں اتنی مہنگی چیز دیتے ہیں، یہ اس زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ 100% آتا ہے۔ یہاں دیکھیں آپ، یہ جو ہے نا کہ ناپ اور تول میں کمی، اصل میں بات یہ ہے، آپ ایک بات سمجھیں، انسان ہو یا کوئی گروہ ہو یا پوری قوم ہو، وہ اسی وقت تک بالکل اپنا حق وصول کرتی ہے اور دوسرے کا حق دیتی ہے، اور اس کو حق سے بھی زیادہ دیتا ہے تو محسن بن جاتا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے، اسی وقت ممکن ہے جب، بلا کیا، کب ممکن ہے یہ بتائیں؟ کب انسان دنیا میں ٹھیک ٹھیک اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق چلے گا؟ کب؟ قرآن و سنت پہ چلتا ہوا اور ایک کام پہ چلتا ہوا اور اللہ سے ڈرتا ہوا، یہ کام کرے۔ کیا بات اتنی لمبی چوڑی آپ بات کر رہے ہیں؟ خدا خوفی، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا اس کو، سر تقوی کی روش۔ آخرت کا یقین، آخرت کا یقین، اس کو جب یہ یقین ہوگا کہ یہ جو میں ملاوٹ کر رہا ہوں، یہ سونا لے اور رہا ہوں، دے اور رہا ہوں، خدا گواہ ہے، وہ کبھی اگر آخرت کا یقین ہوتا تو وہ کہتا میں اس کو بہتر چیز دوں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی بہتر اس حساب کتاب میں میرے ساتھ بہتری کرے گا۔ دیکھیں، یہ ادھر ادھر کی باتیں مت، قرآن و سنت کا یقین۔ آپ ساری قوم قرآن، ہم کتنے آپ کے دارالعلوم میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے؟ بتائیں نا مجھے، کتنے لوگ نکل رہے ہیں جو اس قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوں؟ آخرت کا یقین، وہ آخرت کا یقین بھی کس سے متعلق ہے؟ توحید سے متعلق ہے، کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، یہ توحید ہے کہ آخرت ہوگی، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ زلزال کی آخری آیات ہے۔
جب ہمیں دیکھیں نا جرنیلٹیز کو مت جائیں، بالکل اسپیسیفک. اللہ کو حاکم مان کے آخرت کا جس نے یقین کر لیا اس کی زندگی سنور گئی. یقین کیسا؟ آپ آگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ بتائیں مجھے، کیوں نہیں ڈالتے؟ روز کچن میں جاتے ہیں آپ. پکا یقین ہوتا ہے سر. پکا یقین ہے کہ جل جائے گا. بالکل اس سے زیادہ یقین آخرت کے بارے میں برائی کروں گا وہاں وہ آگ ہے جس سے مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا. سر میرا ایک سوال ہے کہ اتنا مطلب بڑی بات ہے اور اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے، لیکن ہم میں کیوں نہیں ہے کہ ہم بڑی کیوں آسان نہیں؟ بات ہے، بڑی آسان بات ہے. اللہ کی کتاب کا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، تو پھر آپ کو یقین کہاں سے آئے گا؟ مجھے بتائیں، قرآن کا کوئی صفحہ خالی ہے جس پہ یہ حکم بار بار ہمیں ریمائنڈ نہیں کرایا جاتا؟ آپ کو حیرت جب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن نہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہمیں نہ بتایا گیا ہوتا. اب سب کچھ ہے، یہ ہماری غفلت، دنیا پرستی، ہوس پرستی، مال پرستی، اولاد پرستی. اب سمجھ آئیے بات آپ کو؟ جی سر. اللہ تعالیٰ نے پوری حجت ہمارے اوپر تمام کر دی ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کی حفاظت خود لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت تاریخ میں اور کتابوں میں محدثین نے لکھ دی ہے، سیرت نگاروں نے لکھ دی ہے. میرے اور آپ کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں، کوئی جواز ہی نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے بتا دیا روز اول، قرآن میں بار بار بتا دیا، یہ زندگی امتحان ہے، یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، دار الجزا آخرت ہے. آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اے میری قوم، ناپ اور تول پورے عدل کے ساتھ دو. نمبر 1. نمبر 2. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو. نمبر 3. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو. 3 یہ بات انہوں نے ہدایات دیں. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو. اچھا، زمین میں فساد کب ہوتا ہے بھلا؟ جب کسی کا حق مارا جاتا ہے، جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے. اور سر بے انصافی. بے انصافی سے. بڑا محدود کر دیتے ہیں جواب کو. جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے زمین پر فساد پھیلتا ہے. جب بھی نافرمانی ہوتی ہے، انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو بہت بڑا فساد کا ارتکاب کرتا ہے. بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، بیوی میاں کے ساتھ انصاف نہیں کرتی، اولاد والدین کے ساتھ، تو فساد 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 پھیلتا ہے. اور جب یہ کمی کرتے ہیں کسی کو لین دین میں، اس سے بڑا فساد پھیلتا ہے. تو فساد کی وجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، کتاب و سنت کی نافرمانی ہے. کوئی سوال آیت 85 کے بارے میں؟ اچھا، اگر چلتے ہیں. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایک چیز کو سمجھ کے چلیں. دیکھیے، حلال کمائی جو ہوتی ہے نا، نفع کیا ہوتا ہے؟ جائز منافع لینا. آپ دیکھیں ہمارے ملک کا حال، دیکھیں اللہ کی مار دیکھیں. وہ اسے کہیں نا کہ یار یہ پیاز کیوں مہنگے ہو گئے؟ وہ ڈالر مہنگا ہو گیا جی. او بھائی، اس ملک میں پیدا ہوتے ہیں پیاز. تو انسان کس طرح 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 کے بہانے گھڑ کے اور اپنی
نافرمانیاں جو اللہ اور اس کے رسول کی کر رہا ہوتا ہے. تو نبی کہہ رہا ہے کہ اگر تم جائز منافع لو، حلال کماؤ، اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیا بہتری ہوتی ہے؟ بڑے غور سے سنیں. جہاں وہ پیسہ خرچ کرتا ہے نا، اولاد پہ خرچ کرتا ہے، اولاد نیک ہوتی ہے. کیوں؟ وہ اولاد اس کو دیکھتی ہے کہ وہ نیک ہے، وہ اپنی اولاد کو بھی نیک بناتا ہے. وہ گلچھرے نہیں اڑاتا، وہ بڑے بڑے بچوں کو 2-4 ہزار کے کھلونے لے کے اور پڑوسیوں کو بالکل پریشان نہیں کرتا کہ وہ ان کے بچے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو وہ تو اتنا پیسہ والا ہے. تو حرام کی کمائی دنیا میں فساد پھیلاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے. لیکن بہت اچھی طرح یاد رکھیں، اگر آپ حلال کما کے تنگ دستی میں بھی گزارا کر رہے ہیں، آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے گا. وہ آپ کے لیے آخرت میں بالکل نافرمان نہیں ہوں گے. یہ حرام کمائی سے پلا ہوا، اس کو والدین سے کوئی محبت نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں. تو اس لیے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نفع تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. میں نگہبانی اور نگرانی نہیں کر رہا. کون کر رہا ہے نگرانی اور نگہبانی؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑا مائنیوٹلی، بڑی باریک بینی سے، وہ لطیف ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ ریکارڈ تیار کرا رہا ہے، جس کو دیکھ کے سورہ کاف میں آیت ہے ما لہذا الکتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ، نہ تو اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی، سب کا سب یہاں موجود ہے. آیت 86 کے بارے میں کوئی سوال؟ سر یہ نفع تجارت کے نفع کے معنی میں ہوگا؟ جی بالکل، جی بالکل. کیونکہ آپ اوپر دیکھیں، کانٹیکسٹ میں دیکھیں نا کہ وہ ڈنڈی مار رہے تھے، وہ غلط نفع کما رہے تھے. تو یہاں اسپیسیفکلی اسی نفع کا تعلق ہے جو حرام سے کمایا جاتا ہے. سود حرام ہے سب سے بڑا. سر برکت ہی اٹھ گئی ہے نا پورے ملک سے، ہر چیز میں وافر مقدار بالکل میں آپ ہو گئی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم میں سے 90% 90% سے زیادہ لوگ بےایمانیاں کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں. تو برکت کہاں سے آئے گی؟ سر جو لیکن مال لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو شخص اللہ رب العالمین کی احکام کے مطابق حلال کمائے گا، اس میں سے خرچ کرے گا، اس فرد کو اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے بچائے گا. ہے مشکل لیکن یہ ضروری ہے. سر جو مال تجارت میں لگا ہوا ہوتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں واجب؟ مجھے بتائیں. نہیں، میں تو پوچھ رہی ہوں نا، میں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دکان میں جتنا مال پڑا ہے وہ زکاتیبل ہے. ٹھیک ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 87. اب بڑے غور سے سنیے. آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، من حرامی اور حجتاں دا ڈھیر. یہ ان کے جو ہے نا منکرین، کالو، وہ کہنے لگے یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، الصلاۃ کا تأمرک، کیا تمہاری نماز منع کرتی ہے اس بات سے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم، یہ تمہاری نماز ہمیں یہ تمہیں بتاتی ہے کہ ہمیں اس بات سے بتاؤ ہمیں کہ ہم اپنے ان کی عبادت نہ کریں جن کی ہماری آباء و اجداد کرتے تھے. ذرا حجت دیکھیں کہ تمہاری نمازیں کیا تمہیں اس بات پر کہنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں؟ نعوذ باللہ. نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کا حکم دے رہا ہے، اور اس نبی کی مخالفت نہیں کر رہے لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں. کس اللہ کی؟ جو ان کا خالق، مالک، رازق، حاکم اور صاحب اقتدار، جس نے ان سے حساب لینا ہے.
او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور جس ہم ہاں اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں وہ بھی نہ کریں. یہ تمہاری نماز ہمیں بتاتی ہے. اچھا، یہ آئیڈیا انسان کو کیسے آ گیا کہ یہ مال تو میرا ہے، میں جس طرح چاہوں خرچ کروں، عیاشی کروں، فحاشی کروں، جو بھی کروں، مال میرا ہے. اس کا تمہارا شعیب اس سے کیا نعوذ باللہ، شعیب علیہ السلام تمہارا کیا تعلق ہے؟ کیوں ہمیں منع کرتے ہو؟ کیا تمہاری نمازیں اس لیے یہ ہم مجبور کرتی ہیں اس بات کہنے پر؟ یہ کون آدمی کہتا ہے؟ شیطان جو کا ساتھی. ہاتھ گرم ہوتا ہے. جو یہ نہیں سوچتا کہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے اور مجھے اللہ کے حکم کے یہ مطابق خرچ جواب کرنا ہے. ٹھیک ہے، بات سوچ کے جواب دیا کریں کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی دی ہوئے احسان سمجھتا ہے وہ تو بالکل نہیں کہتا، کیونکہ اس مال کو دیا ہی اللہ نے ہے تو اللہ کے حق تو اس کو پورے کرنے ہیں. یہ وہی شخص کہتا ہے جو مال کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میری اپنی جد و جہد کا نتیجہ ہے، اور میں اس پر مجھے پورا تصرف حال سے لے کے جہاں چاہوں خرچ کروں. یہ کافر کا نقطہ نظر ہے. مومن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ میرے رب نے یہ مجھے مال دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، میں نے ان کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح میرا رب چاہتا ہے. اچھا، اب آگے بڑی بات آ رہی ہے. لَأَنْتَ حلیم الرشید، تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو. اب دیکھیں، یہ ہے نبی کا سیرت و کردار. نبوت سے پہلے وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت نرم دل ہے. نرم دل میں نے کل بتایا آپ کو، جو نیکی کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اور رشید وہ ہوتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو، جس نے جو کام راست باز ہو، ٹھیک راستے پر چلے، یعنی اللہ اور رسول کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے. تو یہ تو مانتے ہیں کہ تو حلیم بھی ہے اور رشید بھی ہے، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ نماز جو پڑھتے ہو، یہ اس کی وجہ سے تم ہمیں یہ سب بات کہتے ہو کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جن کی تمہارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے، اور تم جو ہے اپنے مال میں اس طرح تصرف نہ کرو جس طرح تمہاری مرضی ہے. اب سنیں، ہر نبی نے کہا، اور اس بات کو نوٹ کریں. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یہاں مانو کہ کیا تم غور نہیں کرتے ہو، ان کنت علی بینۃ، اگر میں ایک بینہ پہ ہوں. وہ جو میرے دل کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے پہچان رکھ دی ہے برائی کی اور اچھائی کی. برائی مجھے نفرت ہے، برائی سے، اچھائی سے مجھے محبت ہے. یہ ہے بینہ کا مطلب. وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور پھر اس سے بڑھ کر کہ وہ مجھے بہترین رزق بھی دے رہا ہے. اب یہاں بہت غور سے سمجھیے، سمجھنا ہے تو سوال کریے. رزق کا مطلب ایک تو ہے کہ دنیاوی رزق، پاکیزہ رزق. ایک یہاں رزق کا مطلب ہے روحانی رزق، اور وہ وہی ہے. تو دونوں معنی جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں کہ دنیاوی رزق بھی، اور اس کے ساتھ وہی جو روح کی رزق ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مجھے دی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا. پھر وہ کہتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ. اللہ اکبر، کتنی اصول کے مطابق نبی بات کر رہے ہیں، اللہ کے اصول کے مطابق. وَمَا أُرِيدُ، اور میں نہیں چاہتا، أَنْ أُخَالِفَكُمْ، کہ میں تمہاری مخالفت کروں، إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اس چیز کی جس کے سے بارے سے میں خود رکتا ہوں. جو میں نہیں کرتا اس کا تو تم سے مطالبہ نہیں کر رہا. میں تو وہی کا مطالبہ کر رہا ہوں جو بحیثیت انسان، میں نبی بھی ہوں، انسان بھی ہوں، تو جو میں بحیثیت انسان کر رہا ہوں اسی کا مطالبہ آپ سے کر رہا ہوں. اور اس کے بعد کہا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. تو کیا پیاری بات کہتے ہیں کہ میں تو تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور یہ اصلاح کب میں کر سکوں گا؟ وما توفیقی الا باللہ، مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے.
یہ ہے ہر انسان کا کام کہ وہ اپنی توفیق، اپنی ساری حیثیت کے مطابق، طاقت کے مطابق نیکی کرے۔ اس کو ہمیں اشور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وسعتیں دی ہیں، جو استطاعت دی ہے، مال، اولاد، صلاحیتیں ہر آدمی کی ڈفرینٹ ہیں، اسی حساب سے جو ان کے مناسب میں اور مراتب میں اور علم میں فرق ہے، اسی کے مطابق وہ اصلاح کرتا رہے۔ آپ نے نوٹ نہیں کیا، یہ جو ٹیچرز ہیں نا کسی قوم کے، یہ اگر ٹھیک ہو جائیں، یہ اصلاح کا کام کریں، تو بچے، لڑکے لڑکیاں بھی اصلاح کی طرف مائل ہو جائیں۔ جب کسی قوم کی یہ کلاس بگڑ جاتی ہے، بلکہ یہ کلاس بھی بگڑ جاتی ہے، پھر اس قوم کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، مجھے توفیق کا ملنا وہ صرف اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر توکل اور بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ان کو قرآنی اصطلاحات کو سمجھیں۔ توکل تو کہ میرا توکل، بھروسہ اسی پر ہے، میرا بھروسہ اسباب پر نہیں ہے۔ اسباب کا اس نے حکم دیا، میں کرتا ہوں، لیکن میرا اصل بھروسہ کس پر ہے؟ کامیابی ہوگی، ناکامی ہوگی، وہ صرف اللہ کے توکل، اس کے بھروسے پر، کیونکہ وہی کرتا ہے۔ اسباب بھی یاد رکھیں اسی وقت کارگر ثابت ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا یہ بندے کا پر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو جتنا آپ کا توکل ہوگا انشاءاللہ وہ اسباب اتنے ہی کارگر ثابت ہوں گے۔ اور اگر آپ کا صرف اسباب پر توکل ہے، بھروسہ ہے، اللہ پر نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں امریکہ، افغانستان میں بالکل ناکام اور نامراد ہو کے، حالانکہ اسباب کے تو ڈھیروں تھے اس کے پاس۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دکھاتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کاش ہم ان کو، اس عقل جو اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ بصیرت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو اپلائی کر کے یہاں سبق لیں۔ تو اللہ پر بھروسہ، یہ اگر مومن کو اللہ پر توکل نہیں ہے نا، اسباب پر توکل ہے، تو پھر یہ اس کا کافرانہ طرز عمل ہے۔ بہت اچھی طرح نوٹ کریں، آپ اسباب لگا کے جو آپ کے پاس میسر ہیں ان کو بروئے کار لائیں، پھر بھروسہ اللہ پر چھوڑ دیں، جو فیصلہ وہاں سے آتا ہے اس پر راضی ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ تیرا جو فیصلہ ہوگا نا اس پر مجھے راضی کر دینا، میری رضا اس میں ہو کہ وہ آپ کا فیصلہ ہے، اس پہ میں راضی برضا ہو جاؤں۔ کوئی سوال جو آیت 88 پہ آپ کے ذہن میں ہو؟ خیر اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب کوئی اگر دو فیصلہ کرنا ہو، بیٹی بیٹے کا یا کوئی کاروبار کا، تو دعائی استخارہ کر لیا کرو، اللہ سے مشورہ لے لیا کرو، انشاءاللہ تم اللہ بہترین راہ کھولے گا۔ اچھا، یہ سر جو یہ دعا جو آپ نے پڑھی، دعا سر پلیز ذرا دوبارہ پڑھ دیں۔ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اللہم انی اسألک رضا بعد القضاء۔ جی جی، جی سر شکریہ۔ صحت یابی کے لیے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بعد اس فیصلے پہ راضی ہو جانا، کہ جو آپ فیصلہ کریں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اسی پہ راضی رہوں۔ پھر مینوں تو ٹھنڈی لگ گئی۔ اچھا، اب ایک بات جو ابھی ایک خاتون کہہ رہی تھی نا، سنیں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ دعائے استخارہ، پہلے آپ سارا اس کا جو کر چکے ہیں، کرنے کے بعد فائنل اللہ سے دعا استخارہ کے ذریعے رہنمائی کریں۔ پہلے جتنے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے شادی کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے ان اصولوں میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس پہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ فائنل جب کر لیں تو فائنل کرنے سے پہلے آپ دعا استخارہ کریں۔
یہ دعائے استخارہ نہیں ہے کہ میں فلان جگہ اچھا جی کر لو. عقل نہیں دی اللہ نے آپ کو کہ وہ دیندار ہے نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان شادی 4 وجوہات کی بنا پر کرتا ہے. نمبر 1 حسن و جمال، نمبر 2 اس کا نسب، نمبر 3 مال و دولت شکل، اور آخری بات دین. تم دین کو پریفر کرنا. یہ اگر اصول آپ نے رکھے سیدھا دوڑ کے آپ چلے گئے استخارے پہ، پہلے قرآن اور سنت سے رہنمائی لیں، پھر جب جس چیز کا وقت ہو وہ کریں. کچھ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی سر جزاک اللہ. سر یہ جو استخارے کی بات آ گئی سر، اکثر لوگ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم یہ پھر کوئی خواب دیکھیں گے تو سب اس طرح تو نہیں ہے، ہم کوئی ولی تو نہیں ہے کہ اچھا، ایسا ہم اس خواب وقت دیکھیں گے. استخارے کا ٹاپک نہیں ہے. میں ادھر نہیں جانا چاہتا جہاں ہم اصلی مضمون سے ہٹ جائیں. آپ اس کے بارے میں جتنے مرضی یہ سوال کریں، لیکن ایسے سوال نہ کریں کہ ہم اپنے اصلی موضوع سے ہٹ جائیں. تو آپ نے دیکھا کہ شعیب علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح ان کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں قوم کو کیا انذار کرتے ہیں زبردست. آیت نمبر 89 میں وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم کے لوگو، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ وَقَوْمَ هُودٍ وَقَوْمَ صَالِحٍ. اے میری قوم، میری مخالفت تم کو کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح علیہ السلام، قوم ہود پر اور قوم صالح پر واقع ہوئی، ویسی مصیبت تم پر واقع ہو. کہ تم نبی کی مخالفت دراصل اللہ کی مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ نبی اللہ ہی کے احکامات پاسان کر رہا ہوتا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں اتنی مخالفت میں آگے نہ بڑھ جاؤ کہ تمہارا وہی حشر ہو جو تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کا ہوا ہے. ہوش میں رہو. یہ اللہ کی دائمی سنت ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کی انتہا ہو جاتی ہے پھر اللہ پکڑتا ہے. کافروں کو آپ نے دیکھا، چاروں کیسز میں کافروں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا عذاب کے ذریعے، اور اپنے نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا. تو بالکل واضح انذار ہے یہ. ہاں، وما قوم لوط منکم بعید ببعید، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے. دوسرا، جب وہ تجارت کرنے جاتے تھے نا تو وہاں سے گزرتے بھی تھے. تو اس معنی میں بھی یہاں بے بعید کا آیا ہے کہ وہ تو تم سب دیکھتے ہو، بستیاں اجڑی ہوئی، بیر لوط کا حشر. تو آپ نے دیکھا کہ نبی، کیونکہ نبی کے پاس بڑا یقینی علم ہوتا ہے، وہی اللہ کا یقینی علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نبی کو عطا فرماتے ہیں جتنا اس کو ضرورت ہوتا ہے. تو وہ جو بات کرتا ہے وہ دراصل اللہ ہی کی بات ہوتی ہے. تو جس عذاب سے وہ ڈرا رہے ہیں اس عذاب کی تاریخ ان کے سامنے موجود ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَتُوبُوا إِلَيْهِ. میں کھول چکا ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور اس کی طرف پلٹو، توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو. ان ربی رحیم ودود، میرا رب رحیم بھی ہے اور ودود بھی ہے. اس سے کیا تعلق ہے آیت کے مضمون سے کہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات آئی ہیں کہ وہ رحیم بھی ہے اور وہ محبت کرنے والا بھی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سر پلٹنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ مجھے معنی مت بتائیں. میں نے سوال کیا آپ سے کہ مضمون کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے رحیم اور ودود کا. سر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دینا چاہتا اپنے بندوں کو، اتنا محبت رکھتا ہے، بہت زیادہ عذاب نہیں دینا چاہتا. بالکل غلط، بالکل غلط. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات جو آخر میں آئی، آیت کے آخر میں آئی ہیں، ان کو جوڑا نہیں ہے نا آیت کے مضمون سے، پھر آپ نے مضمون بالکل نہیں سمجھا. سر اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے اور اس کی طرف پلٹ آؤ گے تو وہ پھر تم پر رحم بھی کرے گا اور محبت بھی رکھے گا تم سے. یہ ہوئی نا بات. اس وقت رحیم ہے جب تم اس کے فرمانبردار بن جاؤ گے.
اور فرمانبردار جب بنو گے جب یہ کام جو توبہ اور استغفار کر کے پلٹو گے اپنے رب کی طرف. تو آیت کو سمجھنا ضروری ہے بھائی. قرآن کو خدا کے لیے صرف اس کے لیے نہ پڑھیں کہ ثواب ہوگا. نہیں سمجھیں گے، نہیں عمل کریں گے، کوئی ثواب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس قرآن کو پڑھ کے تم کرتے الٹے تھے. تو رحیم اللہ تعالیٰ اس کی رحمت اس وقت ہوگی جب تم سیدھ صراط مستقیم پہ آ جاؤ گے توبہ استغفار کر کے. اور تمہیں پتہ ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. جب تم فرمانبردار بن جاؤ گے، وہ ویسے دنیا میں تمہارے اوپر رحم کر رہا ہے باوجود تمہاری نافرمانیوں کے، اس لیے کہ وہ الحلیم ہے بڑا. لیکن اگر تم نے نافرمانیاں کی تو پھر عذاب آ کے رہے گا. اوپر بات ہو چکی ہے. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. دیکھیے ایک سر بات اللہ تعالیٰ بھی تو کہتے ہیں نا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کر آؤ لیکن میری طرف پلٹو، میں انشاءاللہ معاف کرنے والا ہوں. اللہ کی پھر جرنلائز کر رہے ہیں آپ، پھر جرنلائز کر رہے ہیں کہ ساری دنیا پہاڑ جتنے گناہ کرے پہلے تو پھر توبہ کرے. نہیں، توبہ قرآن صاف کہتا ہے کہ جو ہی گناہ ہو اس کے فوراً بعد توبہ کرو. خدا کے لیے چیزوں کو اس طرح تو نہ، قرآن کے مقصد سے ہٹ کے تو بات نہ کرے نا. اگر سچی توبہ کر لے چاہے کیسے ہی گناہ کیے ہوں، سوائے وہ گناہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک آپ ان انسانوں سے معاف نہیں کرائیں گے. اب چلیے آگے. اب دیکھیں کٹ حجتی کی بات دیکھیں. جب انسان گمراہ ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی جو اللہ کی بات بتا رہا ہوتا ہے، جو اللہ کی وحی پہنچا رہا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حضرت شعیب کو سنیں. قالو، وہ کہنے لگے، ان کی قوم منکرین کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیر مما تقول، ہم تو تمہاری بہت ساری باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ذرا غور فرمائیے. چیزیں ہدایت کے مطابق ہیں اور چیزیں سارے ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں تو تمہاری بہت ساری باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں. تمہارے پاس تو وہ ذرائع اور وسائل ہی نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. کافروں کو تو ظاہر دنیا میں نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بہت دیتا ہے تاکہ کر لیں جو کچھ کرنا ہے. تو وہ نبی کو کہتے ہیں کہ تو ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، تم تو ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو. اور پھر دیکھیں کتنی گھٹیا بات کہہ رہے ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر تم ہماری برادری سے نہ ہوتے، لَنَرْجُمَنَّكَ، ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم کوئی ہمارے لیے کوئی غالب آدمی نہیں ہو، طاقتور نہیں ہو، تم تو کمزور ہو. یہ ہے سرکشی اور بغاوت کی انتہا. جب انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا وہ رب بن بیٹھتا ہے. یہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تم ہماری برادری سے نہ ہوتے تو ہم تو تمہیں تباہ و برباد کر دیتے. کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے خدائی درجے پہ پہنچ گئے ہیں آپ. تو یہاں انسان اس حد تک شرک کرنے لگتا ہے کہ نعوذ باللہ ساری طاقتیں جو اللہ کے پاس ہیں وہ اپنے پاس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور کیا پیارا جواب دیتے ہیں. قال، حضرت شعیب نے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ارحتئی اعز علیکم من اللہ، کیا تمہارا برادری میں ہونا اللہ کے مقابلے میں جو ہے وہ تمہیں زیادہ عزیز ہے؟ کہ تمہیں برادری طاقتور ہے یا اللہ تعالیٰ؟ یہ سوال کرتے ہیں. اور نبی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے سے واقف ہوتا ہے، یہ برادریاں، یہ مال، یہ اسباب، یہ کسی کام نہیں آتے جب رب کا حکم آ جاتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ قال یا قوم ارہتئی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا، اور رہتی سر، یا نہیں ہے مد ہے، رہتی. جی واتخذتم وراءکم ظہریا، جی ہاں، تو جی پہلے تو سر، انہوں یہ نے کہا شروع میں رہتی ہے، رہتی یا نہیں ہے. کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ اور یہ سر پچھلی آیت کہہ رہی ہے، یا قومی اراحتی آج علیکم من اسی اللہ. آیت میں سر. ہاں میں نے اسی طرح پڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تمہیں برادری زیادہ عزیز ہے اللہ کے مقابلے میں، یا کیا تم برادری کو زیادہ طاقتور سمجھتے ہو، غالب سمجھتے ہو اللہ کے مقابلے میں، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے ہو. ان ربی بما تعملون محیط، جو کچھ بھی تم کرتوت کر رہے ہو، جو بھی تم عمل کر رہے ہو، اللہ اس کو گھیرے میں لیے ہوا ہے، اللہ اس پر پوری طرح جانتا ہے اس چیز کو. یہ نبی کا نقطہ نظر ہے. اور اوپر جو آیت 91 ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کافروں کی کس قدر لاپرواہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جو اس نے ذرائع اور وسائل دیے ہیں تو نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں. اور نبی کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ٹھیک مقام اور مرتبہ پتہ ہے، وہ فوراً کہتا ہے کہ کیا تمہارا جو برادری ہے وہ تمہیں اللہ سے زیادہ سمجھتے کہ وہ غالب ہے، یا تم نے اس اللہ کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے جو دنیا اور آپ کو اور ہر ایک کو کنٹرول کر رہا ہے. اور وہ رب کون ہے؟ وہ ہر ایک کے عمل سے بالکل خوب جانتا ہے. اور یہی تو چیز دیکھیں، نوٹ کریں، آج ہم اللہ تعالیٰ کو بما تعملون محیط نہیں سمجھتے، اور ہم عمل شیطان کے کہنے پہ کر رہے ہیں. اگر ہم مومن اور آخرت کا یقین رکھتے ہوتے تو یہ کام ہرگز نہ کرتے. وَيَا قوم، اور اے میری قوم کے لوگو، اعملوا علی مکانتکم، تم بھی اپنی جگہ عمل کرتے رہو جو کچھ کر رہے ہو. انی عامل، اور میں بھی وہ عمل کر رہا ہوں جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. تو ہم دونوں، میں تمہارے اعمال سے بری ذمہ ہوں، مرضی ہے جو کرو، لیکن میں عمل کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق. سوف تعلمون، تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا. من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس کو وہ عذاب آتا ہے جو اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا. ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے یہ بھی تمہیں پتہ جائے گا. وارتقبوا، تم بھی انتظار کرو. انی معاکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اچھا، یہ نبی کیوں کہتا ہے بالآخر جب مایوس ہوتا ہے تو وہ ہر نبی ان سے کہتا ہے ٹھیک ہے کرو تم جو کچھ کرنا ہے، میں بھی وہی کچھ کروں گا جو میرے اللہ نے حکم دیا ہے. میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو. یہ نبی کیوں کہتا ہے؟ سر ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ عذاب آنے والا ہے نا. ہاں بالکل، کہ وہ اس لیے یہ کہتا ہے کہ سوف تعلمون، تمہیں پتہ قریب جائے گا کہ ان اعمال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو وہ عذاب ہے، اور مہلت ختم ہونے کے بعد وہ عذاب آ جاتا ہے، اور وہ ایسا گھیر لیتا ہے کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. تو یہ نبی یقینی طور پہ جانتا ہے، اور اسی وجہ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بھی اپنا عمل کرو، میں بھی کرتا ہوں، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، کیونکہ نتیجہ اب نکلنے والا ہے. کوئی سوال آیت 93 تک؟ اب وہ عذاب آ جاتا ہے، اور وہ عذاب کیا ہوتا ہے، بالکل اس کی صحیح کیفیت یہاں آپ کو پتہ چل جاتی ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا عذاب کا حکم آیا، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم نے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دے دی. بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، یہ کس وجہ سے ہوا؟ ہماری رحمت کی وجہ سے. اور رحمت کے وہ کیوں حقدار ہوئے بلا؟ جلدی بتائیں.
سر وہ ایمان لے آئے تھے ہاں، جو رحمت کا حقدار وہ ہوتا ہے جو ایمان لا کر اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، تو اس کا ایک ہی طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ ایمان، ٹھیک ٹھیک ایمان لا کر تم فرما بردار بن جاؤ، تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کی مشکلات سے نجات دے دوں گا۔ سر انبیاء نے تبلیغ بھی تو کی تھی نا، تو اس وجہ سے بھی رحمت ہو سکتی۔ دیکھیے، اصولی بات کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس کے احکامات کے مطابق چلیں۔ نبی سب سے پہلے چلنے والا ہوتا ہے، اور جو ایمان قبول کرتے ہیں پھر وہ اس کے بعد اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ رحمت کا حقدار بنا دیتی ہے اس بندے کو جو ایمان لا کے نیک عمل کرتا ہے۔ سر آج کل کے لیڈرز کو جب رہنما کہا جاتا ہے تو بہت عجیب لگتا ہے، یہ ہمیں راہ دکھا رہے ہیں۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جہالت کی انتہا ہے کہ ہم نے رہنما وہ بنا لیے ہیں جو شیطان ان کا رہنما ہے۔ سر اصل رہنما تو ایک بات سنیں میری، رہنما اللہ نے ایک ہی مقرر کیا ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے لیے کمال دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے وہاں ساتھ ہی قرآن میں ایک جگہ مجھے دکھا دیے اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول نہ آیا ہو۔ نہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہم خود پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنا چاہیے، نہ اپنی اولادوں کو متعارف کراتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے نا، بالکل صحیح حدیث ہے کہ مومن سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے کرتا ہے، اور یہ محبت اس وقت پیدا ہوگی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات عالیہ سے کو سمجھیں، اور وہ سیرت میں پتہ چلے گا، وہ قرآن میں پتہ چلے گا۔ وہ کبھی ہم نے نہ قرآن اس نقطہ نظر سے پڑھا ہے، نہ سیرت کی کتابوں کے قریب خود جاتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں کتنی سیرت کی کتابیں ہیں جو آپ کے بھی زیر مطالعہ رہتی ہوں اور آپ کے بڑے بچوں کے بھی؟ بتائیں نا مجھے۔ جتنا وقت ہم اخبار کو دیتے ہیں، ٹی وی کو دیتے ہیں، لغویات کو دیتے ہیں، اس سے کبھی آپ نے سوچا کہ ہم آدھا ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں دیتے، سنت کو نہیں دیتے؟ اب آئیے آخری آیت کی طرف۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تو میں نے اپنی رحمت سے بچا دیا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جو ظالم تھے، ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے، جو ایمان نہ لائے، جو نیک عمل نہ کرے۔ تو وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ہم نے ان کو ایک بڑی تند و تیز آواز، اس کو چنگھاڑ کہتے ہیں تند و تیز آواز کو، اس نے ان کو آ دبوچا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یعنی جب مرے تو اس حال میں مرے کہ وہ بالکل اس آواز سے اس طرح پڑے ہوئے تھے الٹے کہ ان جیسے کسی آفت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کل لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے، کوئی آثار تک نہیں چھوڑے قرآن نے اس عذاب نے ساری۔ الا بعد لمدین کما بعدت سمود، ان پر ایسی پھٹکار پڑی جیسے ان سے پہلی قوم سمود پر پڑی تھی۔ گویا انجام نافرمان قوموں کا عذاب الہی ہے اگر مہلت سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان انبیاء کو تو یہ سہولتیں میسر نہیں تھیں میڈیا کی، آج ہمارے حکمرانوں کو یہ سہولیات میسر ہیں، اور کس طرح ہم ان کو ان جو پبلک کے پیسے سے جو ہدایت کا ذریعہ تھیں بے لاجواب،
اس کو ہم نے گمراہی اور ضلالت کا ذریعہ بنا کر آج ہم تو کتنے دور نکل گئے ہیں قرآن و سنت سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس حق کو قبول کر کے جیسا قبول کرنے کا حق ہے، اور اس پر حسن عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں۔ آمین ثم آمین سر۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو سوال کریں۔